تو اس میں سے ہمارا یہی نتیجہ نکلا تھا کہ یہ مطلب کوئی ایسا کنکلوژن ہمارا نہیں نکلا تھا کہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو فرسٹ پرسن ہے وہ تھرڈ پرسن بن کے بھی بات کر سکتا ہے، تو وہ ہماری بات ادھر ادھر رہ گئی۔ آج میں آپ سے پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے مفتی یاسر صاحب سے جو اسٹریم کی تھی، ہلو جی جی بولیے، سن رہے ہیں۔ ہاں، تو وہ جو آپ نے اسٹریم کی تھی اس میں جو ہے آخر میں جو مفتی صاحب نے اور جو دوسرے مفتی بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے جو پرسنل جو جس طرح وہ ایک بات کو پکڑ کے اور وہ ہنس رہے تھے، تو یہ ایک میرا ایک اپنا اوپینین ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے، اور مطلب اس میں کوئی پرسنل ہونے کی یا اس کی کسی بھی ایسے آدمی کو کوئی عام کالر ہو تو پھر بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن اتنے بڑے مفتی ہو کے اور وہ کوئی بھی پرسنل بات کریں تو یہ ان کو زیب نہیں دیتی، اس سے پھر ٹوٹل جو امپیکٹ ہے وہ غلط امپیکٹ پڑتا ہے۔ اگر آپ کوئی بات ڈسکس کرنے آئے ہو تو آپ اسی موضوع پہ رہیں، اور پرسنل کسی کو ٹیز کرنا یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں اس بات کو بہرحال کنڈیم کروں گا کہ یہ جو اس طرح کا جو بیہیویئر ہے، یہ جو آپ کے اپنے فیور کے لوگ ہیں ان پہ بھی آپ کا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ تو یہ میرا ایک اوپینین تھا صرف۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دو مفتی صاحبان نے اس دن اس اسٹریم میں میرے ساتھ جو طریقہ اپنایا، جو ہنسی کا جو ہے جو انداز تھا ان کا، یہ آپ ان کے اس انداز کو، اس طرز کو آپ کنڈم کرتے ہیں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ آپ کنڈم جی کرتے جی ہیں ان کے اس بالکل انداز کو؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات بالکل ہے۔ بالکل تو آپ بالکل۔ کا آج سوال کیا ہے، آپ یہ بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی میں نے اسٹریم دیکھی کوئی پرانی ویڈیو، اس میں آپ کسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے عقیدے کے مطابق یا آپ کے نظریے کے مطابق یہ عباسیوں کے دور میں گھڑا گیا ہے اور ان لوگوں نے لکھا ہے۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ قرآن جو پریزنٹ ڈے قرآن ہیں، جی یہ ظاہر بات ہے 8ویں 9ویں صدی عیسوی میں یہ اس شکل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں قرآن تھا ہی نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں جسے قرآن کہا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں 7ویں صدی عیسوی کا نہیں پایا جاتا۔ اگر پایا جاتا ہے تو آپ بتائیے کہاں ہے مکمل قرآن، کہاں ہے بتائیے۔ ہے، پایا جاتا ہے پوری ٹھیک، دنیا میں؟ جی، 7ویں صدی عیسوی کا قرآن آپ کیا کر پوری دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، آپ بات کمپلیٹ کر لیں۔ ہاں، میں نے یہ سوال کیا آپ سے، کیا 7ویں صدی عیسوی کا مکمل قرآن دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے؟ مطلب یہ تو پھر زیادہ بحث ہو جائے گی نا کہ یہ جو پرانا وہ ملا ہے وہ کسی کیا ملا ہے؟ کھال پہ لکھا ہوا ہے، یہ تو پھر ایک کہاں علیحدہ ہے؟ ٹاپک کہاں ہے؟ ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، تو پھر آپ کہیں وہ نا جو کہ بھئی مکمل میوزیم میں قرآن جو کہاں کہہ ہے؟ رہے ہیں، نہیں، کون سے میوزیم میں کیا قرآن کیا لکھا ہے ذرا مجھے بتائیے۔ آپ یا تو آپ اپنی معلومات درست کر لیں یا پھر مجھے بتائیے کہ ہاں کہاں پر مکمل قرآن ہے۔ پریزنٹ ڈے قرآن میں نبی، سنیے، پریزنٹ ڈے قرآن جی 7ویں صدی عیسوی میں کہاں پایا جاتا تھا؟ پایا جاتا تو بتائیے۔ یہ جی میرا آپ نے میری بات نہیں سمجھی۔ میں نے آپ کو صرف یہ پوچھا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے نا کہ یہ قرآن شریف جو ہے یہ 8ویں صدی میں کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو لکھا ہے، اور پھر ڈفرینٹ جو لوگوں کو محمد کا کوئی ریئل میں کوئی وجود نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کسی کہانی کو ملا کے یہ بنایا ہے۔ صرف میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ میں اپنے لفظوں میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو آج جس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جو شروع ہو رہی ہے الحمد سے اور ختم ہو رہی الناس پر، اس کو آپ ٹھیک، مکمل قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ مکمل قرآن 7ویں صدی عیسوی میں نہیں پایا جاتا تھا. میں نے یہ کہا اگر کہیں مکمل قرآن 7ویں صدی عیسوی کا موجود ہے کہیں پر تو مجھے بتائیے. اگر نہیں بتا سکتے تو پھر میری یہ بات درست ہو جائے گی کہ قرآن جو آج جس شکل میں ہے یہ 8ویں 9ویں 10ویں صدی عیسوی سے گزرتا ہوا اس شکل کو پہنچا. اگر میری بات غلط ہے تو پوری دنیا کے علماء اس وقت میری باتیں سن رہے ہیں, وہ میری بات کا جواب دیں اور میری بات کا رد کریں اور مجھے بتائیں کہ جو ہے میں نے جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے, بتائیے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, اب میرے ذہن میں جو یہ آپ کی بات سننے کے بعد جو سوال آ رہا ہے نا, وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ مطلب ایک کلیم کر رہے ہیں کہ یہ 7ویں صدی سے پہلے چلیں, اگر ہم فار دا سیک آف آرگیومنٹ اس پہ بحث نہ کریں, ہم 8ویں صدی کو ہی لے لیں, ٹھیک ہے, تو بھی ہمارے پاس کیا پروف ہوگا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ایز اٹ از صحیح ہے؟ بھائی اگر میری بات اگر غلط ہے تو آپ غلط ثابت کریں نا. آپ 7ویں صدی عیسوی کا قرآن مجھے دکھا دیں. کلیم تو آپ کر رہے ہیں نا کہ یہ عباسیوں نے لکھا ہے, تو ظاہر بات ہے 8ویں صدی عیسوی میں کون تھے, 8ویں 9ویں صدی 10ویں صدی عیسوی میں کون تھے؟ کیا آپ کا نبی محمد تھا اس وقت؟ تھا نہیں تھا تو پھر اس کو لکھا کس نے؟ نہیں, اس وقت تو نہیں تھا. اس کا جواب دیجیے. ہاں میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا. ابھی دیکھیں آپ کے نبی یعنی مسلمانوں کے نبی کی ڈیتھ ہو رہی ہے 632 میں. مسلمانوں کے نبی کی ڈیتھ ہو رہی ہے 632 میں اور قرآن لکھا جا رہا ہے موجودہ قرآن 8ویں صدی عیسوی کے بعد. تو اب میں یہ نہ پوچھوں علماء سے کہ بھئی 7ویں صدی عیسوی میں یا 632 عیسوی کا جو ہے قرآن کہاں ہے یا اس کے بعد والا قرآن کہاں ہے, 7ویں صدی عیسوی کا قرآن کہاں ہے؟ اچھا, یہ جو پھر بار بار بات کر جی اس کا یہ ہے کہ یہ اکثر جو ہے یہ آرگیومنٹ سننے میں آتا ہے کہ قرآن کے جو ہے کافی سارے نسخے تھے, ڈفرنٹ اس کا جو لہجے کی وجہ سے اس کی وجہ سے ڈفرنٹ اس کے ورژن تھے, اور جو تیسرا خلیفہ تھا حضرت عثمان, اس نے جو ہے ایک جو ہے وہ نسخہ اس کو کمپائل کیا اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو جلا دیا. کہاں ہے میرے بھائی؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ عثمان کا زمانہ 650 کا 651 یا 52 کا ہے. کلیم تو یہ ہے مسلمانوں کا کہ عثمان نے اپنی نگرانی میں لگ بھگ 11 نسخے لکھوائے, یعنی 650 یا 51 عیسوی میں. وہ نسخے کہاں ہیں؟ ان میں کا کوئی ایک نسخہ دکھا دو. ظاہر بات ہے نسخے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ نسخہ, کمپلیٹ مصحف جسے آپ آج پریزنٹ ڈے قرآن کہتے ہیں, الحمد سے شروع ہو رہا ہے, اسی ترتیب کے ساتھ الناس پہ ختم ہو رہا ہے, ایسا کوئی کمپلیٹ نسخہ, کمپلیٹ قرآن, کمپلیٹ مصحف مجھے عثمان کے زمانے کا دکھا دیں. یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ مطلب جو کہانی ہے میرے بھائی, کہانی کو واقعہ نہیں کہتے, یہ کہانی ہے. اور ظاہر بات ہے یہ کہانی ایک بھانڈا اس لیے پھوڑ دیتی ہے کہ اگر عثمان نے دوسرے سارے نسخے جلوا دیے تھے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ جلوائے کیوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ جلوائے تھے تو دوسرے نسخے جو لکھوائے تھے ان میں کا کوئی ایک نسخہ مجھے دکھا دو. تو اصل میں یہ بات میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو یہ اکثر جو ہے نا چینلز پہ ہمیں ایتھیسٹ سے یہ آرگیومنٹ سننے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے نسخے جلائے تھے اکثر. تو اس سے وجود تو ثابت ہوتا ہے نا کہ مطلب کوئی تو چیز تھی جو میرے بھائی اگر جلا دیے تھے جو باقی ہے انہوں نے لکھوائے تھے, میں اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی محترم. عثمان نے لکھوائے تھے نا سے پہلے تو کہاں کہانیاں ہیں دیکھیں نا آپ نے
मेरे भाई कहानियां है ना, अच्छा मतलब मैं ये समझ गया, कहानियां, चलो ये अच्छा मतलब कहानियां आप मुल्हिदों की नहीं है, ये मुसलमानों ठीक की है, ठीक, कहानियां हैं, ये मैं मुसलमानों की घड़ी हुई मैं कहानियां आपकी हैं बात समझ गया, कि उस्मान ने जलाए ठीक है, थे। मैं ये आपका कहानी मतलब किसने घड़ी? बिल्कुल, जी आप मैं समझे आपका मेरी बात? मतलब ये समझ गया कि आपका आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि आप इस वाक्य को या इस कहानी पे बिलीव नहीं करते, नहीं, बस जाहिर बात है यही कहानी पर बिलीव हो गया आप ना। कर लें, हाँ आप शौक ठीक, से करें, मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि उस्मान के लिए जो उस्मान की निगरानी में लिखवाए गए नुस्खे, जो 11 नुस्खे थे, उनमें का कोई एक कंप्लीट नुस्खा दिखा दो। मेरा मतलब सवाल है। कंक्लूजन आपका तो यही यही निकला ना कि मतलब ये जो पूरा वाक्य है ये ठीक कौन सा नहीं है, वाकया? यही हो गया कौन ना सा वाकया? भाई मतलब ये कहानियों को वाकया नहीं कहते मेरे भाई। मैं मतलब सिर्फ ये कहानियां, पूछ आप रहा हूँ, कहानियां कह लें, देखें ये मतलब कहानियां जो मुसलमानों ने घड़ी हैं, अब्बासियों ने घड़ी हैं कि उस्मान ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उस्मान ने क्या किया? वो नुस्खे जलाए और उसके बाद 11 नुस्खे लिखवाए। ठीक है, जल गए सो जल गए, ठीक, लिखवाए गए थे ठीक, नुस्खे, वो कहाँ हैं? तो इसका मतलब ये जो है, लिखवाए गए नुस्खे अगर दुनिया में नहीं पाए जाते तो ये बात खुद ब खुद साबित हो जाती है कि लिखवाए गए किस्से की जो है, जो कहानी है, लिखवाए गए नुस्खों की जो कहानी है वो भी कहानी है, जलाए गए वाली जो बातें हैं वो भी कहानी है। हाँ तो समझे? यही तो मैं हाँ, आपसे तो पूछ ये रहा था ना दोनों बातें कि कहानी है। आप अभी इस पॉइंट को हाँ समझे नहीं, मेरा मतलब आप इसका मतलब ये निकला मैं कि समझ आप गया मेरा पॉइंट आपका बात, समझे नहीं। कंक्लूजन यही निकला ना आपका कि कंक्लूजन ये जो यही है। जी हाँ, पूरी बात जो मैंने आपको की, ये आपकी नजर में ये पूरी बात झूठी है, सिंपल बात हो गई जाहिर ना ये। बात है झूठी इसलिए है हाँ कि इसका इसका जवाब जो है अगर मुसलमानों के पास ये है कि अगर उस्मान ने जलाए थे तो लिखवाए भी तो थे ना, वो लिखवाए गए नुस्खों में से कोई एक नुस्खा दिखा दो। जब नहीं दिखा चले, सकते ये बात इसका आपकी, मतलब ये है आपका कि ये पॉइंट दोनों मैंने बातें समझ लिया। झूठी हैं। जी आप समझे मेरी बात? हाँ जी हाँ। अच्छा, ये पॉइंट आपका मैंने समझ लिया। मैं सिर्फ हाँ ठीक। 1 मिनट आपसे लूंगा, और ये जी। एक सिर्फ 1 या 2 जुमलों में, और ये मेरी जो है सब दोस्तों से जो भी इधर आते हैं, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, मेरी एक जनरल रिक्वेस्ट है कि ये जो भी डिस्कशन होती है इसको डिस्कशन ही समझा जाए, और इसमें जज्बाती होने की या इसमें पर्सनल होने की जो है ना वो जरूरत नहीं है, और इससे बात बनेगी तो नहीं, लेकिन मतलब वो जिस मकसद के लिए बंदा बैठा है समझने के लिए, तो वो भी हासिल नहीं होगा। तो ये मेरा जी हाँ अपना एक चलें। जाती ख्याल है, ठीक है, इंशाल्लाह जी फिर बहुत अच्छा लगा, दूसरे स्ट्रीम में लॉजिकल टॉक जो है, आप दोबारा आइए, हम इस तरह की गुफ्तगू करते रहेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा लगा आप जो है आए, बहुत अच्छी बातें होंगी। चलें, शुक्रिया आपका। ठीक है जी।